جو اپنی سبسکرائبر کی ایک میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ پاک نے کیسے ان کی محبت کو ان کو عطا کیا اور کس طریقے سے اب ان کا نکاح ہونے والا ہے اور ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ہی کرم ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ ہر انسان کی دعا قبول فرماتا ہے، بس اس کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس کے دینے کا وقت الگ ہو سکتا ہے، قبولیت کا وقت الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج یہ میریکل سٹوری شیئر کرنے سے پہلے سٹارٹنگ میں ہی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو یہ صلاح نہیں دیتی کہ آپ کسی غیر محرم سے محبت کریں، کسی بھی لڑکی کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی ریلیشن شپ میں رہیں اور اللہ آپ کو وہ انسان دے دے گا۔ ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں میریکل سٹوریز ہوں یا چیلنج ویڈیو ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ گناہ میں رہ کے ثواب کی نیت کرتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اللہ پاک نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، ایک وہ راستہ جو آپ کو جنت کی طرف اور آپ کی آخرت اچھی کرنے کی طرف لے کر جائے گا، ایک وہ جو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں خراب کر دے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے قرآن پاک میں کہ اپنے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلو۔ نہ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ دنیا میں گم ہو جاؤ، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھ کر بس میری عبادت کرتے رہو۔ اللہ پاک کہتا ہے دین کو، دنیا کو اور آخرت کو، سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلو۔ اور اگر کسی نے میری پیڈ کاؤنسلنگ لی ہے اور وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میری اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ نے سب نے بتانا ہے، چاہے کوئی پیڈ لے، چاہے کسی کو میں یوٹیوب پہ رپلائی کروں یا پھر کوئی میرے سے کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کرے، میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو مل جائے گا یہ وہ۔ میں ہر انسان کی کیپیسٹی جان کر اس کو جواب دیتی ہوں، لیکن ہر کسی کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ غیر محرم سے محبت کرنا، تعلق رکھنا گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے، دنیا کے طریقے سے بھی اور اللہ پاک کے طریقے سے بھی۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی غیر محرم کی محبت آپ کے دل میں نہیں ڈالتے۔ جو آپ کو یہ محبت کا بھوت چڑھتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں، آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نہ تو ہمیں اس کی غلطی نظر آتی ہے، نہ ہمیں وہ برا انسان برا لگتا ہے، چاہے وہ برا ہو اچھا ہو، ہم اس کی ہر چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں صرف اس انسان سے بات کرنے کے لیے، اس انسان کی محبت پانے کے لیے۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم غلط کر جاتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم وہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتی، اور جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے میں محبت کرتی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے لیے رشتہ لے کر آ جائے، میں ایسی لڑکیوں کو بھی سمجھاتی ہوں جو انسان ابھی آپ سے محبت ہی نہیں کرتا، اس کے دل میں کیوں آپ نے یہ فتنہ ڈالنا ہے، کیوں محبت کا؟ آپ ڈائریکٹ نکاح کے لیے آپ خود اپنی فیملی سے رشتہ بھیج دیں، اگر نہیں بھیج سکتی تو کوئی بچولا کر لیں، اپنی فیملی کو اپنی محبت کا اظہار کر کے بتائیں، نہیں تو پھر صبر کریں اور صرف اللہ سے دعا کریں، کسی غیر محرم سے محبت نہ مانگیں، ہمیشہ نکاح مانگیں۔ اور دوسری بات، جتنی بھی میریکل سٹوریز میں نے شیئر کی ہیں، زیادہ تر میں نے ان لڑکیوں کی ہیلپ کی ہے اپنی کاؤنسلنگ کے تھرو، انہوں نے اس غیر محرم سے بات کرنا بھی چھوڑا ہے، اس کے بنا رہنا بھی سیکھا ہے اور صرف اللہ سے مانگا ہے، تب جا کے یہ معجزے ہوئے ہیں اور اللہ پاک ان کی دعائیں بھی قبول کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ اگر بات کرنا چھوڑ دیں گے تو گارنٹیڈ 100% آپ کو وہ انسان مل ہی جائے گا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں، آپ کے اس صبر کو دیکھتے ہیں اور آپ کی دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی سے ریلیشن شپ اگر اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ اپنا آگاہ اور پیچھا سوچ کر کریں۔ ابھی آج ہی ایک کمنٹ آیا تھا کہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو تہجد میں مانگتا ہوں، آپ کو نمازوں میں مانگتا ہوں۔ آپ کو تہجد اور نمازوں میں مانگنے کی فرصت ہے، لیکن آپ کو رشتہ بھیجنے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے اتنی سچی محبت کرتے ہیں تو اس کو اظہار محبت کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دیں، اس کی فیملی سے آپ اس لڑکی کا ہاتھ مانگیں۔ ہاں، پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی لڑکی بھی ہے۔ لیکن آج کے ٹائم پہ اس کو ایک ریلیشن شپ کا نام دے دیا گیا، محبت کا نام دے دیا گیا۔ پہلے آپ سے بات چیت کی جاتی ہے، آپ کو سمجھا جاتا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ جانا جاتا ہے، آپ کی انفارمیشن لی جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں آپ سے وہ ہر کام کروایا جاتا ہے جو
غیر ضروری ہو، اور محبت میں یا کسی سے غیر محرم کے تعلق جو ہیں وہ اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ حدیں پار کی، باتیں کی، اس کو اپنا ہسبینڈ مانا، اب اس چیز سے ہماری شادی ہونی چاہیے، لیکن لڑکے ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو اسی طریقے سے بنایا۔ عورت جذباتی ہوتی ہے اور محبت کرنے والی ہے، تو وہ ایک انسان پہ اگر اس کا دل آ جائے تو وہ تو نہیں بھولتی۔ زیادہ تر لڑکے دھوکے دیتے ہیں، لیکن ہاں آج کے ٹائم پہ کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو لڑکوں کو دھوکا دے رہی ہیں، تو بھائی صبر کریں اور اپنی اس جو یہ شادی سے پہلے کا پیریڈ ہے نا آپ کا، اس کو پاک اور صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھیں۔ آج کل شادی فیل ہونے کا بھی یہی مقصد ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو ایسی محبت ملتی ہے جو آپ کو چاند اور تارے دکھا دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد آپ کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ کو ویسی محبت نہیں مل رہی ہوتی، وہ للو بچوں والی، چوچلو والی۔ اور شادی کے بعد ریئل ہوتا ہے سب کچھ، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں فیملی کی، پھر بچے ہو جاتے ہیں، ساس سسر کی اور اپنے گھر کی۔ جب آپ کسی کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جسٹ آپ کو اس انسان سے بات کرنی ہوتی ہے، نہ آپ کو کھانا پکانا ہے، نہ آپ کو برتن دھونے، نہ کپڑے دھونے، نہ ٹائم سے اٹھنا ہے، نہ سونا ہے، آپ اپنے گھر میں ہوتی ہیں، تو آپ ویسا ہی لائف اسٹائل وہاں جا کر سوچتی ہیں۔ تو چلیے میریکل سٹوری کو شیئر کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم میری پیاری آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے دل سے اتنی زیادہ خوش ہوں کہ الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میری 6 سال کی محبت، جس رشتے کا سوچنا بھی ناممکن تھا، آج اللہ نے اسے ممکن بنا دیا۔ جب سے میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھنے شروع کیے ہیں، ہر ایک بات، ہر ایک عمل اور ہر ایک چیلنج دل سے قبول کیا ہے۔ آپ کی ہر ایک بات کو میں نے اچھے سے فالو کیا، آپ کے چیلنجز ایکسیپٹ کیے، میں نے سب کچھ کیا۔ اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ میرے اور ان کے گھر کے رشتے اتنے زیادہ خراب تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ رشتہ ممکن ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے چنا، میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہی وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، طبیعت خراب تھی، ڈپریشن تک کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہر طرف سے میں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے استغفار 7,000 بار، درود پاک 7,000 بار اور آیت کریمہ 7,000 بار پڑھا ہے۔ میں نے روز 5 وقت کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اور میں نے کچھ نفلیں بھی پڑھی، صلاۃ الحاجت کی اور اوابین کی نماز پڑھی، قرآن پاک اور بھی کئی عمل کرتی رہی ہوں میں۔ اور میں نے 30 دن تک لگاتار تہجد کی نماز پڑھی اور دعا کی، اور اللہ نے میری ہر دعا اس طریقے سے قبول کی، خود مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کب اور کیسے اللہ پاک نے میری زندگی بدل دی۔ اس وقت آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پر تھی، مجھے موٹیویٹ کیا جب میں بالکل بکھرنے کے قریب تھی، گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا، ہر طرف ٹینشن تھی، لیکن آپ کے لفظوں نے مجھے ہمت دی۔ آپ نہیں ہوتی تو شاید میں کب کا ٹوٹ چکی ہوتی۔ اب الحمدللہ 11 مئی کو میری رسم ہو چکی ہے اور الحمدللہ سے میرا نکاح ہے، تو آپ سب نے، ان کا اور ان کے ہسبینڈ کا نام ثنا اور وسیم ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے اس رشتے میں برکت دے اور ان کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اپی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی ہے، آپ میری دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گی، جس طرح آپ نے مجھے سنبھالا اور اللہ کے قریب کیا، تو آپ سب نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی غیر محرم کو اپنے آپ کو مت سونپا کریں، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس انسان سے کہیں کہ وہ رشتہ لے کر آئے۔ ایج میٹر نہیں کرتی، جب آپ کسی سے محبت کرنے کے لیے پابند بن چکے ہیں، آپ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو سمجھتے ہیں، تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر کے آپ اپنے گھر رہیں، رخصتی 4 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد جائے، جب مرضی کریں، لیکن آپ نکاح کریں تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں۔ اور میں جب بھی کسی کی کاؤنسلنگ لیتی ہوں، چاہے میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ مجھے پیسے دے رہی ہے، اسے برا لگ جائے گا، جو سچ اور حق بات ہے میں وہی کرتی ہوں، اگر اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے اسے غلط بتاتی ہوں، اور یہ بھی کہتی ہوں کہ کسی غیر محرم سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا تھا، آپ مسلمان ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ کر لیا ہے تو اگر کسی نے اس کو چیٹ کیا تو اس کو بھولو، اس کو چھوڑو، اس سے صبر کرنا سیکھو اور اس انسان کے بنا رہنا سیکھو، وہ خود بخود تمہارے پیچھے آئے گا اگر اسے سچی محبت ہوگی تو۔ آپ ہی کیوں روئیں کسی کے لیے، وہ انسان بھی تو رو سکتا ہے نا آپ کے لیے۔ تو اسی طریقے سے میں صرف ہر ایک لڑکی سے یہی بات کہتی ہوں کہ آپ
اپنی عزت اور اپنے آبرو کی خود حفاظت کریں. کسی انسان سے ایسے انسان سے محبت کریں جو آپ کے لیے نکاح کروانے کے لیے تیار ہو، آپ سے سچی محبت کرتا ہو اور آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہو، نہ کہ آپ کو یوز کر اور آپ کو چھوڑ کر چلا جائے. اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو اس انسان سے کہیں کہ شادی کروائے، نکاح کروائے، اور اگر نہیں کروا سکتا تو اللہ حافظ، کیونکہ ایسے لڑکے کو صرف اللہ سے اور دین سے دور کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.